الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صدر محترم، معزز علماء کرام و برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کو سن کر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے. میری تقریر کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے ذکر معراج شریف کروں گا. ضمن میں انشاءاللہ العزیز ایسی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. اسرا کے معنی سیر کرانے کے بھی آتے ہیں اور رات کے وقت لے جانے کے بھی آتے ہیں. لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. الا بمانا تک بھی آتا ہے، طرف بھی آتا ہے. کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا،
تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بلا واسطہ اپنے رب کا کلام سننے والے اور بے حجاب اپنے رب کو دیکھنے والے تھے. انہو میں ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کو بھی قرار دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ تفسیر بیضاوی شریف کے اندر موجود ہے. اسی لیے میں نے دونوں ترجمے کر دیے. آیہ کریمہ کے ترجمے کے بعد تفسیر، تشریح اور ذکر معراج کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور کیجئے، دعویٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں فرمایا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر. نعرہ تکبیر! اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرۂ دم حریر سے کیسے گزرے، قرۂ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے میاں، سیر کرنے والے کو بھی دیکھو اور سیر کرانے والے کو بھی دیکھو. تو جب وہ سیر کرانے والا علی کل شیء قدیر ہے تو کسی مومن کو تو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے، یہ میں نے اس انداز سے بات کی ہے کہ لوگ واقعات معراج پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان تو یہ ہے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانے کا دعویٰ فرماتے تو خدا کی قسم ہم پھر بھی یہی کہتے آمنا وصدقنا. کیونکہ مومن کا کام نہیں جس کا کلمہ پڑے اس کی بات میں شک کرے یا اس کی بات پر اعتراض کرے. مومن وہ ہے کہ جس کو اپنا نبی اور رسول مان لے، اس کی ہر بات کے سامنے سر جھکا دے اور دل و جان سے کہہ دے آمنا وصدقنا. مگر دیکھیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے کیسے گئے، اسی واسطے اس نے لے جانے کی نسبت اپنی طرف کر دی. میرے محبوب، تو آنے کا دعویٰ نہ کر، میں لے جانے کا دعویٰ کرتا ہوں، تاکہ اگر کسی بدبخت کو اعتراض کرنا بھی ہو تو وہ تجھ پر نہ کرے، مجھ پر کرتا رہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. بعبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس بے مثل بندے ہیں. اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ اللہ کے نور ہیں. تو پھر کیا وجہ کہ یہاں بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا. اس بے عبد ہی کے فرمانے میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. بے عبد ہی فرمانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ ثابت ہو جائے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی. کیونکہ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چند اور مقامات پر بھی عبد کا لفظ آیا ہے، تو وہاں صرف روح مراد نہیں بلکہ روح مع الجسد مراد ہے. لہذا یہاں بھی بے عبد ہی فرمایا تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی. اور دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ صوفیانہ اور عارفانہ بات ہے، نہایت توجہ کے ساتھ سنیے. معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رفعت اور اس عظمت کا مظاہرہ ہوا جو رفعت و عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جو رفعت، جو بلندی حق تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اس کا مظاہرہ معراج کی رات ہوا. تو بے عبد ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ میرے محبوب کو جو رفعت اور عظمت حاصل ہوئی ہے، یہ میرے محبوب کی کامل اکمل عبدیت کا نتیجہ ہے. نہیں، ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں.
देखो मियाँ, इबादत, अबदियत और उबूदियत इनका माना है इंतहाई आजिज़ी, गायतुत तज़ल्लुल व निहायतुत ताज़ीम। इबादत का माना क्या है? गायतुत तज़ल्लुल व निहायतुत ताज़ीम। इंतहाई आजिज़ी का नाम इबादत और अबदियत है, और अबदियत का नतीजा और समरा क्या है? रिफत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसको ऊंचा करता है। तो याद रखना, जिस कदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी की है, उस कदर किसी और मखलूक ने आजिज़ी नहीं की। आप कब से आजिज़ी कर रहे हैं? जब से हैं। कब से आजिज़ी कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में? जब से हैं। और कब से हैं? ये आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले आपकी जात को पैदा किया। सही हदीस में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जो चीज अल्लाह ने सबसे पहले पैदा की है वो मेरा नूर है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने पैदा होते ही सजदा किया, आजिज़ी की, अल्लाह की हम्दो सना की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लिज़ालिका खलक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मदन, ऐ मेरे प्यारे, मैंने तुझे इसी वास्ते पैदा किया कि तू मेरी हम्दो सना करे, मेरी तारीफ करे, और मैंने तेरा नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि मैं तेरी तारीफ करूं। मेरी तारीफ करके, तू मेरी तारीफ करके अहमद हो जा, और मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू मोहम्मद हो जा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्दो सना की, इसलिए आप अहमद हैं, और अल्लाह ने आपकी सबसे ज्यादा तारीफ की, इस वास्ते आप मोहम्मद हैं। तो आप कब से तारीफ कर रहे हैं? जब से हैं। और कब से हैं? अल्लाह ने सारी कायनात से पहले आपको पैदा किया, उस वक्त से आप तारीफ कर रहे हैं। आपने अल्लाह ताला की तारीफ सबसे ज्यादा की, अल्लाह की हम्दो सना सबसे ज्यादा की, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी सबसे ज्यादा की, इबादत सबसे ज्यादा की, तो अल्लाह ने ऊंचा भी सबसे ज्यादा किया। और उस ऊंचाई का मुजाहिरा हुआ मेराज की रात। मेराज की रात सरकार अर्श के ऊपर तशरीफ ले गए। उस वक्त कैफियत क्या थी? सातों जमीनें नीचे थी, सातों जमीनों में रहने वाली मखलूक नीचे, सातों आसमान नीचे, सातों आसमानों में रहने वाली नूरी मखलूक नीचे, बैतुल्लाह नीचे, बैतुल मामूर नीचे, जिब्रील का आखिरी मकाम सिदरतुल मुंतहा नीचे, जन्नतुल फिरदौस नीचे, 70,000 पर्दे नीचे, खुदा का अर्श नीचे, और मुस्तफा के कदम ऊंचे। मैंने दिखा दिया मेरे हबीब, मैंने तुझे वो रिफत बख्शी है, तुझे इतना ऊंचा किया है कि आज मैंने अपनी कुल कायनात को तेरे कदमों के नीचे कर दिया है, और तेरे कदमों को सारी मखलूकात के सर का ताज बना दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह झूम उठे और फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत के माना है गलबे के, और एतिला के माना है बुलंदी के। फरमाते हैं हुजूर का गलबा, हुजूर की रिफत, हुजूर की बुलंदी। देखो, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला है। तो देखिए, मेराज की रात उस रिफत का मुजाहिरा हुआ जो रिफत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। तो बेअब्दे ही फरमा कर इस तरफ इशारा किया कि मेरे महबूब को जो रिफत और अजमत हासिल हुई है, ये मेरे महबूब की कामिल अकमल अब्दियत का नतीजा है। याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये उबूदियत बहुत पसंद थी, इसलिए कि ये अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह ताला की तरफ रिफत का जरिया। तो अल्लाह ताला ने रिफत अता फरमाई, बेअब्दे ही फरमा कर इस तरफ इशारा किया गया। देखो, एक बात और अर्ज करूं, दुनिया में भी सरकार की रिफत का मुजाहिरा हुआ, अर्श के ऊपर तशरीफ ले गए, और आखिरत में भी सरकार की रिफत और सरकार की सयादत और सरदारी का मुजाहिरा होगा। इसी वास्ते एक बात काबिल गौर है, फरमाया आना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा। फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन सारी औलादे आदम का सरदार हूंगा। ये क़यामत की कैद क्यों लगाई? ये क्यों फरमाया कि मैं क़यामत के दिन सारी औलादे आदम का सरदार हूंगा? क्या दुनिया में नहीं है? दुनिया में हुजूर आदम की औलाद के सरदार नहीं है?
ارے نبیوں کے سردار ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہیں. جب انبیاء کے سردار ہیں تو دوسری مخلوق کا پھر کیا مقام ہے؟ سب کے سردار ہیں. جب دنیا میں بھی سب کے سردار ہیں تو یہ کیوں فرمایا کہ میں قیامت کے دن سردار ہوں گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت بھی سن لو اور پھر میں اس کا مطلب اور مفہوم عرض کرتا ہوں. سورہ فاتحہ شریف میں آپ حضرات پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، جزا کے دن کا. تو کیا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کے دنوں کا مالک نہیں؟ مالک ہے. تو پھر قیامت کے دن کے مالک کی قید کیوں لگائی کہ قیامت کے دن کا مالک؟ ان دونوں کو ذہن میں رکھو اور سنو میرے بزرگوں اور دوستوں. بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ دنیا کے دنوں کا مالک ہے، راتوں کا مالک ہے، بلکہ حقیقت میں ہر چیز کا مالک ہے. اس کے مالک ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس کو مالک نہیں مانتے. وہ تو مالک ہے، اس کے مالک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر کروڑوں افراد ایسے ہیں جو اس کو مالک نہیں مانتے ہیں. کافر، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یہ سارے اللہ کو مالک مانتے نہیں مانتے. وہ تو مالک ہے مگر کروڑوں افراد ایسے ہیں جو اس کو مالک نہیں مانتے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلا شک و شبہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو حضور کو سردار نہیں مانتے. ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی وغیرہ یہ جتنے کفار ہیں یہ حضور کو اپنا سردار نہیں مانتے. تو جس طرح اللہ کے مالک ہونے میں شبہ نہیں، اسی طرح سرکار کے سردار ہونے میں شبہ نہیں. یہاں کروڑوں افراد اللہ کو مالک نہیں مانتے، سرکار کو سردار نہیں مانتے، تو قیامت کے دن اللہ کے مالک ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا. اسی طرح قیامت کے دن مصطفیٰ کے سردار ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا. جبکہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کون بادشاہ ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر کوئی نہیں بولے گا. پھر کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا میں اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفات کا تاج پہن کر جب مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے تو جو دنیا میں سردار نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. گویا خدا کے مالک ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا اور نبی پاک کے سردار ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا. مگر اس دن کا ماننا کچھ نفع نہیں دے گا، نفع ان کو ہوگا جو یہاں مانیں گے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اور منکر قیامت کے دن جو مانے گا تو آج ہی مان لے. اس دن کا ماننا نفع نہیں دے گا، آج کا ماننا نفع دے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو دنیا میں معراج کی رات رفعت کا مظاہرہ ہوا اور آخرت میں سرکار کی رفعت اور عظمت کا مظاہرہ ہوگا جب مقام محمود پر جلوہ گر ہوں. تو معراج کی رات مظاہرہ ہوا رفعت اور عظمت کا، تو بے عبدے ہی فرما کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میرے محبوب کو رفعت اور عظمت جو حاصل ہوئی ہے یہ میرے محبوب کی کامل ابدیت کا نتیجہ ہے. افسوس لوگوں نے سرکار کی شان ابدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا بندے ہی تو تھے اور کیا. اب دیکھو آیا بے عبدے ہی، اور کلمے میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، تو بندے ہی تھے اور کیا. انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اس ابدیت کی شان کیا. میں کہتا ہوں ان سے تو ڈاکٹر اقبال ہی اچھے رہے، انہوں نے کچھ سمجھ لیا اور کیا فرمانے لگے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار منتظر. فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے، نہیں، عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے، کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. اور فرق کتنا ہے دونوں میں؟ کہتے ہیں عبد کی یہ حالت ہے کہ اس انتظار میں ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور عبدہ کی یہ شان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ راضی ہو.
डॉक्टर इकबाल फरमा रहे हैं कि अब्द वो जो अल्लाह को राजी करे और अब्द हूँ वो जिसको अल्लाह राजी करे। तो दोस्तों हम हैं अब्द और सरकार हैं अब्दो हू हैं, ये सब कुछ हू में ही है और इन्होंने हू को देखा ही नहीं, अब्द को ही ले लिया। और मियाँ इस हू का राज किसी हू वाले से पूछो, उससे पूछो जो हू करते बाहू हो गए, जो हू करते बाहू हो गए, उससे पूछो कि इस हू में क्या है। मौलाना रूम अलैहि रहमतुल क़य्यूम इरशाद फरमाते हैं हर के वाकिफ गश्त बर असरारे हू सिर्रे मखलूकात छे बुवद पेशे हू। फरमाते हैं जो हू के राज से वाकिफ हो जाए, ये मखलूकात के असरार और मखलूकात के भेद उसके सामने क्या, इन लोगों को समझ नहीं आती, पर्दे पड़े हुए। देखो ना अगर अंदाजा करो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो फैसला ही कर दिया। फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कैसी बात फरमाई कि भाई जिस खुदा ने नबी करीम से अपना आप नहीं छुपाया उसने और कुछ क्या छुपा लिया। इतनी सीधी सी बात है। अरे जिसकी निगाह से खुद खुदा नहीं छुपा उसकी निगाह से खुदा ही कहाँ छुप सकती है, और कोई चीज उसकी निगाह से पोशीदा कहाँ रह सकती। तो खैर मैं ये कर रहा था, इन्होंने सरकार की शान अब्दियत को नहीं समझा, बराबरी का दावा शुरू कर दिया। ये बंदे ही तो थे, बंदे वो भी बंदे हम भी बंदे हैं। एक आदमी कहने लगा कि बंदे की शान, अब्द की शान, बशर की शान नूर से अफजल है, आला है, बुलंद है। और दलील क्या पेश की कि मेराज की रात नूर जो था जिब्रील वो सिदरा पर रह गया और बशर आगे गया, तो मालूम हुआ कि बशर का दर्जा नूर से अफजल है। तो हम लोग जो नबी करीम को बशर बशर कहते हैं वो सरकार का दर्जा सही बयान करते हैं, सरकार का दर्जा बढ़ाते हैं, तो जो नूर कहते हैं ये सरकार का दर्जा घटाते हैं। और बाद लोग कह रहे थे वाह 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 क्या दलील देखो जरा। अगर यही बात है कि बशर का दर्जा हर नूर से अफजल होता है तो अल्लाह भी नूर है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह भी नूर है, तो फिर कहो कि अल्लाह से भी दर्जा ज्यादा है। और अगर बशर का दर्जा हर नूर से ज्यादा होता है तो कुरान भी नूर है, वअंज़लना इलैकुम नूरा वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तो फिर कहो कि बशर कुरान से भी अफजल है। आप दो गई। अरे मियां याद रखो वो कौन सा बशर है जिसका दर्जा नूर से ज्यादा है, वो कौन है जिसकी बशरियत जिब्रील की नूरानियत से अफजल है। अगर ऐसी बात है कि हर बशर की हालत है तो तुम भी बशर हो जाने, तो तुम भी तो जरा सिदरा से आगे जाके दिखाओ, या तो सिदरा से आगे जाके दिखाओ या कहो हम बशर नहीं, सिदरा तक की जाके दिखा दो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखो जो बशरियत जिब्रील की नूरानियत से अफजल है वो मेरी तुम्हारी बशरियत नहीं, वो मुस्तफा की बशरियत है। अल्लाह यार सरकार की बशरियत भी बेमिसल है। जब सरकार की बशरियत की ये शान है कि वो जिब्रील की नूरानियत से अफजल है तो उनकी नूरानियत की शान क्या हो। तो इन्होंने समझा ही नहीं, इन्होंने बराबरी के दावे शुरू कर दिए। अल्लाह ताला हिदायत दे। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में। सुनो कब ले गया, क्यों ले गया, किस तरह ले गया, कहां तक ले गया, ये मुख्तसर तौर पर मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूं। कुतुब अहादीस और कुतुब तफासीर और कुतुब सैयर में मुहक्किक उलमाए किराम ने जो कुछ लिखा है उसका खुलासा और निचोड़ पेश करूंगा, और जहां कोई खास और अहम मसला आएगा उसके अलग हवाले पेश करता रहूंगा ताकि कोई पिछों ना बोले, क्योंकि कई बंदे पिछों बोल देंगे, समझे हो, यानी मेरे जाने के बाद बोलेंगे तो कोई पिछों ना बोले, इस वास्ते मैं अगों ही हवाले पेश करता रहूंगा। ध्यान ना सुने। सुनो मियां, मेराज कब हुई, अल्लाह ताला कब ले गया, इस पर उलमाए किराम का इत्तिफाक है कि मेराज हिजरत से पहले हुई है, हिजरत से पहले हुई है। अक्सर उलमा फरमाते हैं कि दावा नबुव्वत किए हुए 11 साल गुजर चुके थे, 12वां साल चढ़ा हुआ था,
رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی. کیوں لے گیا اللہ؟ وہ آیت میں آپ سن چکے ہیں. اللہ اس لیے لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے, سیر کرائے. کس شان سے لے گیا اب یہ سنو. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا, جبریل بہشت میں جاؤ, وہاں سے ایک حسین و جمیل براق لے لو, 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو, میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو, میرے محبوب کو میرا سلام و پیام کہو اور شان و شوکت سے براق پر سوار کر کے لاؤ, کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑتا ہوا جاؤں گا, موٹے موٹے واقعات عرض کروں گا ورنہ بیان نہیں ہو سکے. حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل بہشت میں پہنچے, وہاں سے ایک براق لیا, 70,000 فرشتہ ساتھ لیا, در مصطفیٰ پر پہنچے. سرکار اس وقت حتیم شریف کے اندر جو خانہ کعبے کا ایک حصہ ہے چھٹا ہوا نہیں, اس میں آرام فرماتے. جبریل امین نے حضور کو آ کر جگایا اور اللہ کا سلام و پیام پہنچایا اور کیا کہا, یا محمد ان ربک لیشتاق الیک, اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں, پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں, وہاں جا کر دستے سوال دراز کرتے ہیں, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں. حکم ہوتا ہے لنترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب کہیں جاتا نہیں, جا کر سوال کرتا نہیں, آرام سے سو رہے ہیں. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے, براق دے کے بھیجتا ہے, 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوبہ میں تیرا مشتاق ہوں. کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ, تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ, تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, چشمہ زمزم کے پاس تشریف لائے, غسل فرمایا, وضو فرمایا, آپ ہاتھ تشریف لائے, براق حاضر کر دیا گیا. جبریل نے رکاب پکڑ لی, میکائیل نے مہار تھام لی, 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا, کونین کے دولہا سوار ہو گئے. اندازہ کرو کیسی نورانی بارات ہوگی, کیسا عجیب و غریب پیارا منظر ہوگا. اور ذرا یہ بھی دیکھو, اور جس سوار کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا, اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. سرکار دولہا بن کے براق پر سوار ہو گئے, 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عقیدت و محبت کے رنگ میں اس منظر کو پیش کرتے فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جانے پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. وہ منظر کیسا تھا, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. فرماتے ہیں وہی تو اب تک چمک رہا ہے, وہی تو جو بن چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون,
بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن، اور فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانے والی ہے۔ براق، یہ براق کیا تھا؟ یہ ایک نورانی اور روحانی جانور تھا۔ اس کی شکل و شباہت کا کیا عالم تھا؟ یہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا منہ ایسا تھا جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، باقی وجود ایسا تھا جیسا گھوڑے کا ہوتا ہے، پاؤں ایسے تھے جیسے گائے کے ہوتے ہیں، اور اس کے دونوں پہلوؤں پر دو پر تھے، دو بازو تھے، یہ اڑتا تھا۔ اور اس کی رفتار کا کیا عالم تھا؟ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اسی واسطے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ یہ برق ہے، انسانوں کی ایجاد کی ہوئی۔ تو جو رب کا بھیجا ہوا تھا وہ براق تھا، اس کی رفتار کا آپ اندازہ کریں۔ پہنچ سکتے ہیں، دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، تو رب کے راکٹ کی کیا شان اور کیا رفتار ہوگی۔ سرکار اس پر سوار ہو گئے، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف سواری چلی۔ سنو، یہاں ایک دو مسئلے کرتا ہوں۔ راستے میں آیا مدینہ طیبہ، جس کا پہلا نام ہے یثرب۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہیں آپ کی قبر انور ہوگی، گویا یہی وہ سرزمین ہے جو قیامت تک آپ کے انوار سے جگمگائے گی۔ تو یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ سرکار اترے اور 2 نفل پڑھے، آگے چلے۔ ایک گاؤں آیا جس کا نام تھا مدین۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ مدین ہے جہاں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام رہتے تھے، یہاں بھی اتریے 2 نفل پڑھیے۔ سرکار اترے اور 2 نفل پڑھے، آگے گئے تو ایک پہاڑ آیا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے، اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں بھی اتریے 2 نفل پڑھیے۔ حضور نے نفل پڑھے، آگے گئے ایک مقام آیا جس کا نام ہے بیت اللحم، اسے یروشلم بھی کہتے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے، یہاں بھی اتریے 2 نفل پڑھیے۔ حضور اترے 2 نفل پڑھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ مقامات مقدسہ جن کا اللہ کے برگزیدہ بندوں سے تعلق ہو، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں تبرکاً نفل پڑھنا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ اور ذرا دھیان کرو، گاؤں جو تھا مدین، اس گاؤں میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کب رہے تھے؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ اور کوہ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، وہ بھی تقریباً نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے۔ یثرب مدینہ طیبہ ابھی حضور نے آنا تھا، ابھی حضور نے وہاں تشریف لانا تھا، تو وہاں بھی نفل پڑھوائے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جبریل نے جو یہ کہا تھا تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اللہ کا فرمان تھا۔ تو اللہ نے ایسا کیوں کروایا؟ تاکہ امت مصطفیٰ کو پتا چل جائے کہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں نفل پڑھنا یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔
اور آج کل آپ کسی بزرگ کے مقام کی زیارت کے لیے چلے جائیے تو آپ پر شرک کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں، مشرک ہو گیا، قبر پرست ہو گیا، فلانا پرست ہو گیا۔ یاد رکھو یہ جو لوگ فتوے لگاتے ہیں شرک اور بدعت کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جدھر دیکھتے ہیں ان کو شرک و بدعت ہی نظر آتا ہے۔ جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوا ہو اس کو تو پانی چاروں طرف نظر آئے گا، جو اندھیرے میں ہو اس کو جدھر دیکھے گا اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ یہ بھی شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے، ان کو سوائے شرک اور بدعت کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھو کسی مسلمان کو مشرک یا بدعتی بنانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کسی مشرک کو مسلمان بنا کے دکھاؤ۔ یہ کمال یہ نہیں کر سکتے، یہ کمال کر کے دکھایا تو اولیاء کرام نے کر کے دکھایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار نے 95 لاکھ کافر کو مسلمان کیا۔ یہ سارا راجپوتانہ، راجستھان، جے پور کا سارا علاقہ انہوں نے مسلمان کیا ہوا ہے۔ پنجاب میں اسلام پھیلایا حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نے۔ کشمیر میں اسلام پھیلایا حضرت سید علی امیر کبیر ہمدانی نے۔ انڈونیشیا میں اسلام پھیلایا حضرت علامہ مولانا سید برہان الدین صاحب نے۔ اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا، ان کو تو سوائے مشرک اور بدعتی بنانے کے کچھ اور آتا ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان مقامات مقدسہ میں سرکار نے نفل ادا فرمائے، زیارت کی۔ معلوم ہوا جن مقامات پر اللہ والوں کے قدم آ جائیں، جن مقامات پر اللہ والوں نے کچھ عرصہ بسیرا کیا ہوا ہو، وہ مقامات ہمیشہ کے لیے متبرک ہو جاتے ہیں، بابرکت ہو جاتے ہیں، وہاں رحمتیں اور برکتیں ہوتی۔ لو بھائی آگے چلیے، ایک مسئلہ اور آ رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے جاتے مررت بقبر موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور پہلا جو بیان کیا ہے اس کو امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا، اور مخالفین کے امام مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے۔ ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ کوئی پیچھے نہ بولے۔ سنو بھائی، حضور فرماتے ہیں مسجد اقصی جاتے جاتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، راستے میں ان کی قبر شریف آئی تو حضور فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ذرا دھیان کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشاہدے کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا۔ حضور نے جو خاص طور پر اس کو بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑی حکمتیں ہیں، میں آپ کے سامنے صرف دو پیش کرتا ہوں۔ ایک حکمت یہ تھی، سرکار نے اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو بتانا تھا کہ اے میری امت، اے میرے غلاموں، وہ موسیٰ جو میری ولادت سے 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے۔ اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ کہیں 14ویں صدی کے مولوی، یہ جو 14ویں صدی کے مولوی تھے یہ کیا کہتے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان جس کو گھر گھر بانٹتے پھرتے ہیں اس میں لکھا ہے معاذ اللہ، اور دیکھو لکھا کس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ سرکار فرماتے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، بالکل نبی کریم کی طرف کیا الفاظ منسوب کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہ علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھو، میں دعوے سے کہتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو بتاؤ کہ جو حضور نے نہ فرمایا ہو وہ حضور کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، میری طرف جھوٹ منسوب کرے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان دیکھو، اس کے اندر لکھا ہے حضور کی طرف نسبت کیا ہوا ہے۔ اور سنو حضور کیا فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
یہ صحیح حدیث ہے. امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری شرح بخاری نے فتح الباری کی 6 جلد کے اندر اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اور مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آب حیات میں اس حدیث کو لکھ کر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. دوسری حدیث سنو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ فنبی اللہ حی. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے. یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے. یہ صحیح حدیث ہے. ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء زندہ ہیں. بولو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے اور کھاتے پیتے بھی ہیں. اب نبی کریم تو فرماتے ہیں کہ سارے نبی زندہ ہیں اور یہ کہتے ہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. بولو ان کی مانو گے یا نبی کریم کی؟ نبی کریم کی مان لو، فائدے میں رہو گے، ورنہ جدھر یہ مولوی جائیں گے تمہیں بھی ساتھ گھسیٹ کے لے جائیں گے. اور اگر نبی کریم کے پیچھے لگو گے تو جہاں نبی کریم تشریف لے جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے ان کی غلامی کرتے ہوئے تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے. تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں. بولو سارے انبیاء. اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے سردار ہیں. آپ کی زندگی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ آپ ساری کائنات کی زندگی کا سبب ہیں، مرکز ہیں اور منبع ہیں. قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے. ایمان تازے کر دیے، لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھر دی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی خدا کی قسم. عقیدہ ہو تو ایسا علم والے نہیں، کچا عقیدہ نہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا کون سچا ہے. یہ بھی حدیثاں پڑھ دینے تھے، وہ بھی حدیثاں پڑھ دینے. اور سنیوں، کچے سنی نہ بنو، علمل سنی نہ بنو، پکے سنی بن جاؤ. سنی کو شاخ کی مانند نہیں ہونا چاہیے. درخت کی شاخ ہوتی ہے نا لٹکی، ادھر سے ہوا کا زور پڑا تو ادھر ہو گئی، ادھر سے پڑا تو ادھر ہو گئی، لٹک رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسے سنی نہ بنو شاخ کی مانند. پھر کیسے بنو؟ تنے کی مانند، درخت کے تنے کی مانند نہیں. کبھی کبھی زور کی آندھی چلتی ہے تو تنے بھی اکھڑ جاتے ہیں. ارے سنی بن جاؤ پہاڑ کی مانند، پہاڑ جیسے پکے سنی ہو جاؤ. ہزاروں طوفان آئے، ہزاروں آندیاں آئے، ہزاروں چکر آئے، سنی اپنے مقام سے نہ ہٹے. پکے سنی بن جاؤ، پکے ہو جاؤ اور پکوں کے ساتھ مل جاؤ. پکے ہو جاؤ اور جڑے نے نا پکے انہاں دے نال مل جاؤ. ہیں کچے دے نال ملو گے تو وہی اثر ہو جائے گا. وہی کہڑا والا روز پکے نال جاندی سی تے پار لگدی. اور سونےوں سونی دی گل پیا کرنا، روز پکے نال جاندی سی تے پار جاندی. اکو دن ہی کچے نال واسطہ پیا تے کچا آپ بھی ڈبیا تے اونوں بھی ڈبویا. پکیاں دے نال ہو جاؤ. اگر انہاں کچیاں دے نال ہو جاؤ گے تے انہاں کچیاں آپ بھی ڈبنا تے تہانوں بھی ڈبونا ہے. پکیاں دے نال ہو جاؤ. اے پکیاں دی بھی چلی آوندی جے جماعت سدھی شاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پکے، اور حضرت ابراہیم کی ملت اور حضرت اسماعیل کی اولاد نبی پاک بھی پکے، اور صحابہ کرام بھی پکے، اہل بیت اطہار بھی پکے، امام بھی پکے، اولیاء کرام بھی پکے، اور یہ سنی علماء بھی پکے. انہاں پکیاں دے نال ہو جاؤ انشاءاللہ بیڑا پار. کچیاں دے نال نہ لگے. اللہ اعلیٰ حضرت پکے تھے نا تو بات پکی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ ہماری نگاہوں سے پردہ فرما دیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ، بولو زندہ، حیات النبی، حیات النبی. ایک حکمت تو یہ تھی سرکار کے فرمانے میں
کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور ایک حکمت اور تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں بھی جا کر نماز کو نہیں چھوڑتے. نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتی. نماز کی اہمیت کا اظہار ہو جائے تو سبق حاصل کرو، نماز باقاعدگی سے پڑھا کرو. معاف کیجیے، ضرورت کروں گا، آج کل ہم سنیوں میں بعض لوگ نماز کے معاملے میں غافل اور سست ہوتے جا رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے. مسجدیں بناتے ہیں سنی، پھر مسجدوں میں جاتے نہیں، اور وہ دوسرے آتے ہیں باقاعدہ، اور جب وہ آتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ شڑبڑ مارتے رہتے ہیں، ضرور کوئی نہ کچھ کرتے ہیں. آہستہ 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 بول بول کے پتہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم باقاعدہ نماز پڑھنے آتے ہیں. بولتے جو رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ روز آنے والے. آہستہ آہستہ وہ اپنے پاؤں مضبوط کر لیتے ہیں، پھر وہ مسجد پر قبضہ کرنے کی سوچتے ہیں. سنیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ مسجد ہاتھ سے جا رہی ہے تو اب یہ بھی جاتے ہیں. جب یہ 2 مہینے کے بعد جاتے ہیں اور جا کر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کدھر سے آ گئے، آپ تو نماز پڑھنے یہاں آتے ہی نہیں، ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، نماز پڑھنے تو آپ آتے نہیں اور آج جھگڑا کرنے آ گئے. اس وقت سے سنی کے جانے کا کوئی وزن نہیں رہتا. آہستہ آہستہ سنیوں کی مسجدوں پر غیر قبضہ کر لیتے. اگر تم باقاعدہ نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر کسی مخالف کو گڑبڑ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اور کہنا بھی آئے مجھے بولے تو خیر نہیں، چپ کر کے چلو، بولیں گے ہی نہیں. اور اگر بولیں گے تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے، آپ کا قبضہ رہے گا، آپ کو مسجد کے حالات کی خبر رہے گی. تو ہم لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، وہ باقاعدہ آتے ہیں. آہستہ آہستہ سنیوں کی مسجدوں پر وہ قابض ہو جاتے ہیں. تو باقاعدہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو. نماز کے معاملے میں بڑے سست ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ ایسا ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں بھائی وہ فلاں آدمی کیسا ہے، مولانا بڑا پکا سن رہے ہیں. کیسے نہیں؟ اجی انگوٹھے چومے انگوٹھے، اچھا، اور اجی سلام بھی پڑھے یا نبی سلام علیہ کا، پکا سننی ہے مولوی صاحب آپ، بالکل کوئی شبہ ہی نہ کیجیے. اچھا بھائی کوئی اور بات، اجی 11ویں شریف کا ختم بھی دے دے، مولوی صاحب پکا سننی ہے، نماز بھی پڑھے. ہاں جی نماز تو کبھی کبھی پڑھے، پکا سننی مگر نماز کبھی کبھی پڑھے. لو بولو جو فرضوں کو چھوڑے پھرتا ہو وہ سننی کدھر سے؟ سننی تو اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کی ہر ادا ہر بات ایسی ہو کہ اس سے نبی پاک کی سنت کا ظہور ہوتا ہے، نبی پاک کی سنت کا نمونہ ہو، وہ ہے سنی اہل سنت. تو جو فرضوں کو بھی چھوڑے پھرے وہ سنی کدھر کا ہوا؟ وہ تو نام کا سنی ہوا. جیسے کسی سے کسی نے پوچھا تھا جی کون ہوتے ہو، کہیں گا جی زمیندار. اس نے کہا کتنی زمین ہے، کہیں گا آج کل زمین تو کوئی نہیں، دار ہی دار ہے. تو ایسے ہمارا حال ہو گیا بھائی کون ہو؟ اہل سنت. سنت تو منہ پر ہے نہیں، بس سنی سنت، اہل ہی اہل ہو گئے. سنت تو منہ پر ہے نہیں ہے، داڑھی سنت ہے اس کو دور کیے پھرتے، اہل ہی اہل رہ گئے. تم یہاں سنی بنا، اپنی شکل و صورتوں کو شریعت و سنت کے مطابق بناؤ، نماز باقاعدگی سے پڑھو، ہر معاملے میں نبی پاک کی سنت کو پیش نظر رکھو. سنی وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو. ایسے سنی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سنی بنائے. تو نماز بڑی اہم چیز ہے. ایک بات بتاؤ، بیمار کو نماز معاف ہے؟ نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا چار پائی پر اشاروں سے پڑھے. جب بیماروں کو نماز معاف نہیں تو ہم تندرستوں کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ میدان جنگ میں جہاں گولیاں می کی طرح برستی ہوں، ہوائی جہاز بم گراتے ہوں، ٹینک چلتے ہوں، رائفلیں چلتی ہوں، مشین گنیں چلتی ہوں، وہاں نماز معاف ہے؟ جب وہاں معاف نہیں تو ہمیں گھر بیٹھے ہوئے امن و امان کے ساتھ رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہ درست ہوئی تو سارے معاملے درست، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ بگڑا. تو نماز باقاعدہ پڑھا کرو، نماز کو کبھی نہ چھوڑا کرو. لیجیے صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر تشریف لے مسجد اقصیٰ میں پہنچے. کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. ایک اور مسئلہ آ گیا. اب سوچو کہ حضور تو گئے براق پر، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے،
اور پھر پہلے پہنچے تو قبر میں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اس نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کے ہی بھاگ اٹھے؟ اگر پورا کر کے گئے تو پورا کرنے میں تو کچھ وقت لگتا ہے، کیونکہ وہ قیام میں تھے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے، اور پھر خروج بے سنے ہی سلام پھیر کر نماز سے نکلنا، اس پر کچھ وقت لگتا ہے، اور پھر قبر سے نکلے کیسے؟ اور جب مسجد اقصی میں پہنچ گئے تھے اس وقت قبر میں بھی تھے یا قبر خالی ہو گئی تھی؟ یہ ساری باتیں یاد رکھنا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں، تم کہتے ہو حضور آ جاتے ہیں مجلس میں، تو جب یہاں آ جاتے ہیں تو وہاں پھر قبر میں کیا رہتا ہے؟ پھر قبر تو خالی ہو جاتی ہوگی، اگر یہاں ہیں تو وہاں نہیں ہوں گے، وہاں ہیں تو یہاں نہیں ہوں گے، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کرو تمہیں۔ سارے نبی جب مسجد اقصی میں تھے تو بولو اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ کیا کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پھاوڑے بیل سے اور سواریاں دے کے بھیجا ہو، جاؤ پہلے میرے نبیوں کی قبریں کھودو، ان کو نکال کر ان سواریوں پر بٹھا کے لاؤ، اور پھر جب ان کو دفن کیا گیا تھا تو کفن میں دفن کیا گیا تھا تو رب نے ایک ایک جوڑا بھی بھیجا ہو کہ یہ پہن کے آ جائیں وہاں مسجد اقصی میں اجتماع ہے؟ تو پھر کیا کہو گے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ جس وقت سرکار مسجد اقصی میں پہنچے سارے نبی موجود تھے، سرکار جب ان کو مسجد اقصی میں چھوڑ کر آگے آسمانوں میں گئے تو وہ آسمانوں میں بھی موجود تھے، تو میاں اپنے تو اپنے مخالفوں نے بھی مان لیا، سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں۔ جناب تھانوی صاحب نے اپنی اسی کتاب نشر الدین میں لکھا کہ وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، آسمانوں میں بھی تھے۔ ثابت ہوا کہ نبی کا یہ معجزہ ہے، ولی کی کرامت ہے کہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں جلوہ گر ہونا چاہیں تو ہو سکتے۔ یہاں ایک پھر بات آ گئی، پھر کوئی پیچھوں بولے گا، کہے گا نبی مولوی صاحب پھنس گئے آپ ہی۔ کس طرح کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک بے شمار مقامات میں تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے موجود نہیں ہوتے، تو حاضر ناظر کا تو عقیدہ غلط ہو گیا۔ ارے آتا جاتا تو وہ ہے جو پہلے موجود نہ ہو، تو جب کہتے حضور آ سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ پہلے موجود نہیں ہوتے۔ اگر پہلے سے موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر آنے کا کیا مطلب؟ چنانچہ ایک ملا پھرتا ہے، کبھی کبھی کراچی بھی چلا جاتا ہے، وہاں کراچی میں جا کر اس نے تقریر کی، کہنے لگا کہ تم کہتے ہو نبی کریم حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، اگر حضور موجود ہیں تو تم امام کیوں بنتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ حضور کی موجودگی میں امام بنتے؟ مسجد اقصی میں حضور تشریف لے گئے، سارے نبی وہاں موجود تھے، کسی نبی کو امام بننے اور آگے کھڑے ہونے کی جرت نہ ہوئی، اور تم حضور کی موجودگی میں امام بنتے، حضور کو آگے کھڑا کرو اگر موجود ہے تو، اور یا پھر یہ کہو کہ حضور موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس ملا نے کہا کہ یا تو یہ عقیدہ چھوڑو کہ حضور موجود ہیں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں چھوڑتے ہو تو مصلی چھوڑو، یا عقیدہ چھوڑو یا مصلی چھوڑو۔ لوگوں پر اس کا بڑا اثر پڑا کہ واقعی یہ بات تو بڑی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر مکے سے مدینے کیوں گئے؟ جب پہلے ہی ہر جگہ موجود تھے تو پھر جانے کا کیا مطلب؟ جب ہر جگہ موجود ہیں تو پھر آسمانوں پر کیوں گئے؟ تو ماننا پڑے گا جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں چلے گئے مکے میں نہیں تھے، جب زمین پر تھے آسمان پر نہیں تھے، جب آسمان پر گئے زمین پر نہیں تھے، تو ہر جگہ پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ ان سب چیزوں کا جواب دیتا ہوں، سارے یہ اعتراضات تھے جو میں نے بیان کی، اب جواب کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا دل کے کانوں سے سننا اور یاد رکھنا، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، حضور کی دو شانیں ہیں، ایک ہے شان جسمانی، ایک ہے شان نورانی اور روحانی۔ ایک ہے جسمانیت، ایک ہے نورانیت اور روحانیت۔ ان دونوں کا پہلے قرآن حدیث سے ثبوت پیش کروں، پھر مسئلہ عرض کروں۔ مسئلہ ایسا عرض کروں کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ حضور کی دو شانیں ہیں، شان جسمانیت، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی مرد کے باپ نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وازواجہ امہاتہم، اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک قرأت میں آتا ہے وہو اب لہم،
کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی سارے مومنوں کا باپ ہے. حدیث میں بھی فرمایا کہ میں بمنزلہ تمہارے باپ کے ہوں. تو ایک آیت میں فرمایا کسی کے باپ نہیں, کسی مرد کے, اور ایک آیت میں فرمایا ساری امت کے باپ ہے. تو دونوں حق ہیں. جہاں ابوت کی نفی ہے نا کہ باپ نہیں ہے, وہاں سے مراد ہے ابوت جسمانی, یعنی جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں. اور جہاں ابوت کا اس بات ہے وہاں ابوت سے مراد ہے روحانی ابوت, یعنی روحانی اور نورانی طور پر ساری امت کے باپ ہیں. دو حیثیتیں ثابت ہوئی قرآن سے یا نہیں؟ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں اور روحانی طور پر ساری امت کے باپ ہیں. اب حدیث پاک سنو بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے, ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم, میں آدم کی پیدائش سے ہی پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا. تو دیکھو جسمانی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی نسل ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جسمانی طور پر آدم علیہ السلام کی نسل ہے, اور نورانی اور روحانی طور پر آدم علیہ السلام کی اصل ہے. روحانی طور پر اصل, جسمانی طور پر نسل. دو حیثیتیں ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مگر ان کو نسل ہونا نظر آتا ہے, اصل ہونا نظر نہیں آتا. ان کو جسمانی حیثیت نظر آتی ہے, نورانی اور روحانی حیثیت نظر نہیں آتی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تھا, اس کی ایک آنکھ خراب تھی, کانا تھا کانا, ایک آنکھ اس کی خراب تھی. وہ چلا گیا لاہور ویکھن, کیونکہ تمہیں پتا پنجاب سے مشہور ہے بھی جن نے لاہور نہیں ویکھے وہ جمے ہی نہیں. انہیں آخر لاہور ویکھ لیے, جہے جمے ہوئے لوگ نے انہوں نے شمار تو ہو جائے گا. وہ ایک اکھ والا لاہور ویکھن چلا گیا, جا کے کہنے لگا بھی لاہور چ کہڑی چیزاں نے ویکھن والیاں. لوگ آخیا بادشاہی مسجد ہے, وزیر خان کی مسجد ہے, داتا صاحب کا دربار ہے, جہانگیر کا مقبرہ ہے, قلعہ ہے, انارکلی بازار ہے, بڑی چیزاں ویکھن والی. وہ ایک اکھ والا کہنے لگا چلو آج تک پھر انارکلی بازار ہی دیکھو, تو باقی چیزاں کل سے پرسوں دیکھا. وہ ایک اکھ والا انارکلی بازار چلا گیا. شام کا وقت تھا, بڑی گہما گہمی, بڑی رونق, بڑا او جناب زور شور. تو ایک اکھ والا ہی نہیں, ایک اکھ بند کر کے ٹریا کرے, سارا بازار دیکھ کے آ گیا. لوگ کا پوچھا سنا بازار کیسا تھا؟ کہنے لگا بازار تو بڑا سجا ہوا تھا مگر ایک طرف سے بند تھا. لوگ کہا کیا بازار تھا دو طرف تو کھلے, آجی تیرا اپنا بازار ایک پاس بند ہے, تیرا اپنا بازار ایک طرف سے بند ہے, انارکلی بازار تو دونوں طرف سے ہی کھلا ہوا تھا. تو میرے دوستو جس کا ایک طرف سے معاملہ بند ہو جائے اس کی یہ حالت میرا سارا ہی بند ہو جائے, اللہ بجائے انہوں کی دیکھنا. تو ان کی بھی حالت ایسی ہے, ان کو ایک طرف نظر آتا ہے دوسری طرف نظر نہیں. ان کو نسل ہونا تو نظر آتا ہے, اصل ہونا نظر نہیں آتا. ان کو جسمانیت نظر آتی ہے, نورانیت نظر نہیں آتی. ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بیمار ہوتے تھے, اور یہ نظر نہیں آتا کہ جس خاک پر قدم رکھ دیا اس خاک کو تمام بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا. ارے ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے, مگر ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے. بکریوں کے پیچھے پھرنا ان کو نظر آتا ہے, نبیوں کے آگے کھڑے ہونا نظر. یہ کہتے ہیں فرش پر چلتے تھے, ان کو فرش پر چلنا نظر آتا ہے مگر وہ عرش پر بھی تو چلے تھے. عرش پر چلنا ان کو نظر نہیں آتا. اسی طرح ان کو نسل ہونا نظر آتا ہے, اصل ہونا نظر نہیں آتا. تو ثابت ہوا کہ نبی پاک کی دو حیثیت, ایک جسمانی ایک نورانی اور روحانی. اب مسئلہ سنو, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک جسمانی طور پر مدینے میں ہیں اور نورانی اور روحانی طور پر کائنات میں ہر جگہ جلوہ گر ہے. جسمانی طور پر مدینے میں ہے, ارے نورانی اور روحانی طور پر ہر مومن کے سینے میں ہے. تو اب سننا ذرا, اللہ اکبر یا رسول. اب مسئلہ حل ہونے لگا ہے. نورانی طور پر تو وہ پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہزاروں مقامات میں تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, وہ جسمانی طور پر ہے. نورانی طور پر تو وہ ہر جگہ موجود ہے. اگر جسمانی طور پر بھی تشریف لانا چاہیں تو ایک وقت میں بے شمار مقامات میں جلوہ گر ہو سکتی ہے. دیکھو معراج کی رات جب حضور مسجد اقصی میں گئے تھے تو جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر؟
جسمانی طور پر. تو یہاں بھی اگر جسمانی طور پر تشریف لے آئیں تو کس کی ضرورت ہے آگے کھڑا ہونا؟ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے آگے کھڑا ہونا ہے؟ تو یاد رکھو یہ ان کا اعتراض ہی باطل ہو گیا. یہ اعتراض اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم ہر جگہ جسمانی طور پر موجود مانیں. ہم جسمانی طور پر ہر جگہ موجود نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر مدینے میں ہیں, نورانی طور پر ہر جگہ جلوہ گر ہیں. جسمانی طور پر بھی تشریف لانا چاہیں تو ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات پر تشریف لا سکتے. آپ کہیں گے یہ جسمانی طور پر مدینے میں ہونا, نورانی طور پر یہاں ہونا, یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے جیسے سورج کی بات ہے. سورج جسمانی طور پر چوتھے آسمان پر ہے لیکن وہ اپنی نورانیت سے یعنی نورانی طور پر کائنات کے کونے کونے میں جلوہ گر ہے, کہیں بل واسطہ اور کہیں بلا واسطہ. رات کو بھی سورج موجود ہوتا ہے ستاروں کے واسطے, اس کی روشنی موجود ہوتی ہے. تو یہ آسمان کا سورج ہے میرا تمہارا آقا, نبوت کا سورج ہے, وہ جسم کے ساتھ مدینے میں ہے, اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں. معلوم ہوا ان کے سارے اعتراضات باطل ہو گئے. یہ بات آپ یاد رکھنا انشاءاللہ. نہ ہم مصلی چھوڑیں گے نہ عقیدہ چھوڑیں گے, نہ عقیدہ چھوڑیں گے نہ مصلی چھوڑیں گے, کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہے اور مصلی بھی حق ہے. ہاں جو حضور کی شان نہیں مانیں گے ان کو چھوڑ دیں گے, جو حضور کی شان نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں گے. عقیدہ اور مصلی انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. خیر صاحب بات دور چلی گئی. ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں, بات تو ہوتے رہتے بڑے, اور یہ نہیں میں کہتا کہ ان اعتراضات کا جواب ہمارے علماء نہیں دیتے, لیکن اجتماع اتنا کبھی کبھی ہوتا ہے تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مخالفین کر کے لوگوں کو شبے میں ڈال دیتے ہیں. ایک بات اور سن لو, اسی مضمون کے ساتھ تعلق رکھتی پھر آگے بڑھتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور ہر جگہ موجود ہیں, تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ. ایک مولوی تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگر ہر جگہ موجود ہیں تو کیا بیت الخلاء میں بھی موجود ہیں؟ نہیں, ذرا گستاخیاں دیکھیے. کہنے کا کیا کتی کے پیٹ میں بھی موجود ہے؟ اس طرح گندی گندی جگہوں کا نام لے کر کہنے لگے. تو وہ مسلمان جو سیدھے سادے سننے والے ہوتے ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں ایسی بات سن. اب جس کو علم نہیں اور دل اس کا حضور کی محبت اور عظمت سے لبریز ہے, اس کی زبان پر کیسے آئے گا کہ حضور ایسی گندی جگہوں پر بھی موجود ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جی ایسی گندی جگہوں پر تو حضور نہیں. تو پھر وہ کہنے لگا کہ ثابت ہوا کہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے, تو تمہارا عقیدہ باطل ہو گیا. چنانچہ کراچی میں ایک شخص نے کہا کہ کیا وہ سینمے میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ ذرا اندازہ کرو ذرا. تو ان چیزوں کا بھی جواب برت کرو. چھٹو جی نہ انہوں نے سارے جانتے ہی نہیں کہ آ جانتے نہیں کہ نا یار لوگوں نے اب ابھی جو بندی اور کون تو سارے جانتے ہیں. بھائی سارے لوگ بات سنتے رہتے ہیں کہ یہ کون ہے. کوئی لائل پور سے آ جاوے اور کوئی گجرات سے چلا جاوے, کوئی پنڈی سے چلا جاوے. سنو بھائی ذرا غور کرو, دھیان کرو ادھر. ایک ہے الزامی جواب اور ایک ہے تحقیقی جواب. ایک الزامی ایک تحقیقی. الزامی جواب تو یہ ہے ان گستاخیاں کرنے والوں سے پوچھو کہ جن مقامات کا تم نام لے کر کہہ رہے ہو کیا وہاں اللہ بھی موجود ہے یا نہیں. یہ الزامی جواب. اگر کہیں موجود ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے. اور اگر نہیں بے ادبی تو جو چیز اللہ کے لیے بے ادبی نہیں وہ حضور کے لیے بھی بے ادبی نہیں. کیا اللہ کی شان کوئی حضور سے کم ہے؟ زیادہ ہے. تو ان سے یہ کہو کہ اللہ بھی موجود ہے یا نہیں. اگر کہیں موجود تو پھنسے, اگر کہیں نہیں موجود تو پھنسے. یہ تو ہے الزامی جواب, فوراً منہ بند کرنے والا. اب سنو تحقیقی جواب. میرے بزرگوں اور دوستوں, 5 باتیں حق اور درست ہوتی ہیں مگر ان کو زبان پر لانا اور کہنا جائز نہیں ہوتا. مثلا بولو کل شے کا خالق کون ہے؟ اللہ. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے اللہ کل شے کا خالق ہے. کل شے کا خالق ہے. قرآن میں صاف فرمایا اللہ خالق کل شے. اللہ کل شے کا خالق ہے. بولو اگر یہ کہا جائے نا کہ اللہ کل شے کا خالق ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے, ثنا ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ اے کتوں کے خالق, اے سوروں کے خالق, اے حرام زادوں کے خالق, تو جس مرضی عالم سے پوچھ لو, اگر ایسا کہا جائے تو یہ اللہ کی شان میں پرلے درجے کی گستاخی اور بے ادبی. حالانکہ کتوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے,
اور سوروں کا خالق بھی، اور جو بچے ناجائز حرام کے پیدا ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے. مگر ان چیزوں کا نام لے کر اللہ کو کہنا یہ پرلے درجے کی گستاخی ہے. بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے کہے تو ہو سکتا ہے کفر ہی ہو جائے. یا خالق القرادۃ والخنازیر، یہ کہنا گستاخی اور بے ادبی. دیکھو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چیزوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، مگر کہنا گستاخی اور بے ادبی. اور کل شے کا خالق کہو تو یہ بے ادبی نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے. اسی طرح یہ کہو کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، یہ حضور کی شان ہے. لیکن گندی گندی جگہوں کا نام لے کر کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی. گستاخی اور بے ادبی ہے. اور یاد رکھو اگر گندی چیزوں پر نور کی شعاعیں پڑیں تو گندی چیزوں کا گند اور گندی چیزوں کی جو برائی ہے وہ نوری شعاؤں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. مثلا دیکھو سورج کی شعاعیں گندی چیزوں پر بھی پڑتی ہیں یا نہیں؟ تو کیا سورج کی شعاعیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ گندگی کا اثر سورج کی شعاؤں پر کچھ پڑتا ہے؟ بلکہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ گندگی کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں. تو جب گندگی کا اثر سورج کی شعاؤں پر نہیں پڑتا تو آفتاب نبوت کی شعاؤں پر بھی پڑے تو کوئی اثر انداز نہیں. دور تو جاتے تمہاری نگاہیں گندگی پر پڑتی ہیں یا نہیں؟ تو کیا تمہاری نگاہیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ گندگی کا اثر کچھ آنکھوں پر ہو جاتا ہے؟ نظر پر کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اگر تمہاری نگاہ گندگی پر پڑ جائے تو گندگی کا اثر تمہاری نگاہ پر نہیں پڑتا. تو مصطفیٰ کے نور کی شعاعیں بھی گندی چیزوں پر پڑ جائیں تو نور پر کچھ اثر ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے نا کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، بس وہ اعتراض کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اعتراض کی توفیق نہ دے، اعتراف کی توفیق. لیکن یہ بھی ایک بات ہے، آپ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ اعتراض کرنے والے نہ ہی ہو تو اچھا ہے. نہیں، ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ابو جہل کی سنت مٹ جائے گی. اللہ اکبر. اعتراض کرنا ماننا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور اعتراض کرنا یہ ابو جہل کی سنت ہے. جب صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں تو ابو جہل کی سنت کے زندہ کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے، نہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. حق و باطل کی دونوں قوتیں ہمیشہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں. ڈاکٹر اقبال نے خوب شعر کہا، فرماتے ہیں موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت ہر زمان آید پہ دی. فرماتے ہیں حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی، ہمیشہ رہیں. جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود کو بھی دیکھو گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون کو بھی دیکھو گے، جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے ابو جہل کو بھی دیکھو گے، جہاں بلال حبشی کو دیکھو گے امیہ بن خلف کو بھی دیکھو گے، جہاں امام حسین کو دیکھو گے وہاں یزید کو بھی دیکھو گے. یہ کیا بات ہے؟ ارے اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دیکھتا؟ اور اگر فرعون نہ ہوتا اعجاز موسوی کیسے ظاہر ہوتے؟ اور اگر ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کون کرتا؟ اور اگر امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے عدل اور صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر یزید کی جفائیں نہ ہوتی حسین کی وفاؤں کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر آج یہ بے ادب نہ ہوتے تو ان با ادبوں کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، رات بھی بنائی دن بھی بنایا. رات نہ ہوتی دن کا پتہ نہ چلتا، دن نہ ہوتا رات کا پتہ نہ چلتا. حکمتیں ہوتی انہوں نے بھی رہنا چاہیے. یہ نہ ہوتے تو سانو لانے منہ سے کنے سدنا ابھی بیٹھے ہوں، تھی بھی بیٹھے ہوں. یہ آدھے نے کوئی تقریر کر کے تمہیں گرم کر جاتے جی تھی کہتے سدو مولانا صاحب آمد سدو فلانے مولانا صاحب. یہ چنگا ہے، یہ پھرتے ہی رہنے کام ٹھیک ہے. نہیں تو سننی بھی سن ہو جاتے سو جاتے چپ کر. تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو بہت دور چلی جا رہی ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ سارے نبی وہاں موجود، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. حضور تشریف لے گئے، انبیاء نے صفیں باندھے، حضور بھی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. امامت کا مسلح ابھی خالی ہے. آج پتا چلے گا ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے. آج پتا چلے گا یہ سارے امام کس کے مقتدی بنتے ہیں. آج تو صفی اللہ بھی موجود ہے، نجی اللہ بھی موجود ہے، آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے، کلیم اللہ بھی موجود ہے، آج تو عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، اور یوسف علیہ السلام جیسے حسین صدیق اللہ بھی موجود ہے.
آج پتہ چلے گا. تو جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا. یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ ہیں, سید الانبیاء آپ ہیں, میرے تمہارے آقا و مولا امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے, سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانی اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اور حضرت مولانا یعقوب حسین صاحب المعروف شاہ ضیاء القادری مرحوم و مغفور, بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے. اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے. کیا خوب جماعت ہوتی ہے, کیا خوب امامت ہوتی ہے, کیا خوب جماعت ہوتی ہے, کیا خوب امامت ہوتی ہے. حضور امام الانبیاء. یہاں اشارتاً ایک مسئلہ کرتا ہوں, بتاؤ میاں امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو افضل و اعلیٰ. ٹھیک ہے نا. ادرو شریعت امام اس کو بنانا چاہیے جو بہتر ہو, جو افضل ہو, جو سب میں افضل ہو. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ امام اس کو بنایا جاتا ہے جو افضل اور بہتر ہو. نبیوں کی جماعت میں, نبیوں کے اجتماع میں نبی کریم افضل تھے, جبریل نے ان کو آگے کیا. اور بولو جن دنوں میں حضور بیمار تھے, بیماری برکت حاصل کرنے, دامن اقدس کو چھونے اور چومنے آئی ہوئی تھی, اور سرکار مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے, تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو تشریف نہیں لا رہے, تو کون امام بنے, کون امامت کے فرائض انجام دے؟ آپ کس کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ وہ امامت فرمائے؟ تو بولو پھر نبی پاک نے کس کا نام لیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو بکر صدیق کا نام لیا. نبیوں کی سب میں حضور افضل تھے, جبریل نے ان کو آگے کیا. صحابہ کی جماعت اور صحابہ کی سب میں صدیق اکبر افضل تھے, نبی پاک نے ان کو آگے کیا. اللہ یا رسول اللہ. ہمارا اہل سنت ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت میں, سارے صحابہ میں, اہل بیت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق, ان کے بعد حضرت عثمان غنی, ان کے بعد حضرت علی شیر خدا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کو مسلمانوں کا امام بنا دیا تھا. تو صحابہ کہتے تھے جن کو نبی پاک نے ہمارا امام بنایا وہ دنیا و آخرت میں ہمارا امام ہے. جس کو نبی پاک نے آگے کیا ہم اس کو پیچھے نہیں کرتے. لو بھائی, سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے اقتدا کی, نماز ادا کی. نماز کے بعد خصوصی جلسہ ہوا, جلسہ. اس جلسے میں نبیوں نے خطبے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں, جو جو کرامتیں ان کو بخشی تھی, تحدیث نعمت کے طور پر ان کا انہوں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے جو درجے مرتبے فضائل ان کو دیے تھے ان کا انہوں نے بیان کیا. سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل, اپنے خصائص بیان کیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے, لیکن جو درجہ اور مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے, یہ سب میں افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. گویا انبیاء کی عظیم الشان اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کر دیا, بتا دیا کہ حضور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. آئیے ہم بھی مل کر 2-4 منٹ اپنے آقا و مولا کی عظمت و شان کے ڈنکے بجائیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بجائے. تو آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ذوق شوق سے, الفت و محبت سے پہلا شعر پڑھتے رہیں. سب پڑھیے. سب سے اولا, آخر میں مجھے کچھ جو نہیں تو
سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ مسلمانوں اللہ کا شکر کرو، لاکھ بار کروڑ بار بھی شکر کرو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اور محض اپنے فضل و کرم سے بغیر ہمارے التجا و فریاد اور مطالبے کے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا۔ کتنا اللہ کا فضل۔ انبیاء کے عظیم الشان اجتماع میں حضور کی فضیلت کے ڈنکے بجے تو جھوم جھوم کر تم بھی حضور کی فضیلت کے گیت گاؤ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا۔ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جب کوئی دوسرا نبی آتا تھا لوگ اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پہلے کا چھوڑ دیتے تھے، تیسرا آتا تو اس کا کلمہ جاری ہو جاتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، قیامت تک آپ کا کلمہ رہے گا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلو، تو وہ ستھرا تو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر تم نیک ہوتے پرہیزگار ہوتے تو تمہیں یہ کھلایا جاتا، وہ تو دکھانے کے لیے، اور گندا سڑا ہوا بدبودار ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ فرشتے ڈنڈے مار مار کے کھلا رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال طیب ستھری پاک بیویاں موجود تھیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ زنا کرتے تھے، گندی بد کردار اور ناپاک عورتوں سے شباشی کرتے تھے، وہاں انہوں نے حرام گوشت کھایا، حرام گوشت استعمال کیا، قیامت تک ان کو یہ گندا بدبودار کھلایا جائے گا اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ پھر فرمایا ہمارا گزر ایسی عورتوں پر ہوا، ان کے پستانوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکایا ہوا تھا، اور لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے تھے، تو وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، تڑپتی تھی،
جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی، غیروں کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات رکھتی تھی. وہاں دنیا میں انہوں نے اپنے جسموں پر غیروں کے ہاتھ لگوائے، آج ان کے جسموں پر لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے لگائے جا رہے ہیں. وہاں تم نے مزے لیے تھے، یہاں ان مزوں کا نتیجہ دیکھ لو، اور آخرت کی سزائیں ابھی باقی. حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ فرشتوں نے ان کے بالوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکایا ہوا تھا. تو کسی کے بال پکڑ کر اوپر اٹھایا جائے اور وہ بالوں کے اوپر اس کا سارا بوجھ ہو تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. کسی کے بال پکڑ کے کھینچے جائیں کتنی تکلیف ہوتی. چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو گلیوں بازاروں میں ننگے سر پھرتی. آج عورتوں میں ننگے سر پھرنے کا کتنا رواج اور کتنا فیشن اور عادت ہو گئی ہے. یہاں تو اللہ کا فضل ہے. اور دیکھو دلی، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں سر ننگے، گردنیں ننگی. پہلے سکولوں میں تعلیم ہی ایسی ہوتی، لڑکیاں جو پڑھنے جاتی ہیں وہاں سنا ہے سکولوں کے اندر یہ سر پر دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، جبرن اتارا جاتا ہے. بس دوپٹہ یہ ہے کہ ادھر ڈال لو فیشن کے طور پر ہر ننگا. تو جب شروع میں تعلیم ہی یہ ہوگی، تربیت ہی یہ ہوگی، لڑکیوں کو سکولوں کے اندر ڈرامے، نعت، گانے سکھائے جاتے ہیں. ٹیچر ہوتے ہیں تو ان میں باقاعدہ وہ جناب والا ایکٹر بن کے، ایکٹریس بن کے، جیسے فلموں میں ایکٹر کام کرتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں. کوئی کچھ بنتی ہے تو کچھ بنتا ہے. تو جب تربیت ایسی ہوگی تو آگے جا کر کیا ہوگا؟ فرمایا ان عورتوں کے سروں کے بالوں کے ساتھ باندھ کے رسے ان کو لٹکایا ہوا تھا. یہ وہ عورتیں ہیں جو سر سے ننگی گلیوں بازاروں میں پھرتی ہیں. فرمایا ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، فرشتے لوہے کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹ رہے. ادھر فرشتے کاٹتے جاتے ہیں، ادھر ہونٹ بڑھتے جاتے ہیں. اور یہ معاملہ بدستور چل رہا ہے. جیسے آپ لوگ ٹوکے میں پٹھے اور چارہ کترتے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے سے کرتا جا رہا ہے معاملہ. اللہ بڑھاتا جا رہا ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ مفسر ہیں جو غلط مسئلے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غلط مسئلے کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں پڑھ پڑھ کے نبیوں ولیوں پر لگایا کرتے تھے. یہ گمراہ کرنے والے واعظ، خطیب، مولوی، پیر، مقرر سب اس میں آ جاتے. اسی طرح فرمایا زبانیں کاٹی جا رہی تھی جھوٹ بولنے والوں کی، چگلی کرنے والوں کی، گالیاں بکنے والوں کی. زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، فرشتے کاٹتے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ بڑھاتا جا رہے ہیں. طرح طرح کی تکلیفوں مصیبتوں میں لوگوں کو مبتلا دکھایا گیا کہ حضور جا کر بیان کریں اور آپ کی امت سبق اور عبرت حاصل کرے. ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کس قدر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو قسم خدا کی ہمارا ملک سلامتی کی جنت بن جائے اور ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کا تحفظ ہو جائے. لیکن ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ چاروں طرف پھر کے در بدر کے دھکے کھا کے پھر اسی نقطے پر جمع ہو جائیں. ہم نے سب کو دیکھ لیا، ہم نے سب کو دیکھ لیا. اب تم نے چاروں طرف پھر پھرا کے دیکھ لیا. اب ذرا در مصطفیٰ پر بھی آ کر دیکھو تمہاری جھولیاں دین اور دنیا کی دولت سے بھرتی ہیں یا نہیں بھرتی. حضور کی بارگاہ میں آؤ. انہوں نے کی دینا اور جنہوں نے اپنا پیٹ نہیں حالی تک بھریا انہیں تمہیں کی دینی. قسم خدا کی دینے والا وہی ہے جس نے کائنات کی جھولی بھری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کی یہ شان تھی کہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا، سوال کرتا تھا تو سائل کے سوال کے جواب میں حضور نے کبھی لا یعنی نہیں فرمایا. نہیں کبھی نہیں فرمایا. اگر کوئی سوال کرتا تو حضور دیتے، نہیں تو خاموش رہتے، نہیں تو خاموش رہتے. نہیں کبھی نہیں فرمایا.
आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मुफस्सिरुल कुरान हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरात में आराम फरमाते हैं। बड़ा प्यारा शेर कहा इसी मजमून का। फरमाते हैं जमाने ने जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, जमाने ने जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। पर लबों पर जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा, उनके दर से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया भी मिलेगी दीन भी मिलेगा। देखो क्या हमारा मकसूद सिर्फ दुनिया ही है? असल तो आखिरत है। अल्लाह फरमाता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला, कुल है मेरे अभी फरमा दी हल नुनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें बता दें बिल अक्सरीना अमाला, वो कौन लोग हैं जो अपने अमाल के एतबार से बहुत ही ज्यादा नुकसान और घाटा उठाने वाले। अल्लाह फरमाता है क्या हम तुम्हें बता दें कि कौन लोग हैं जो बड़ा घाटा और नुकसान उठाने वाले। अल्लज़ीना दल्लत सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी सारी कोशिशें जिनकी सारी सलाहियतें दुनिया की जिंदगी में गुम होकर रह गई, दुनिया के लिए लगे हुए, कोई गरीब न रहे कोई मिस्कीन न रहे, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो दुनिया के लिए आखिरत के लिए भी कुछ कर रहे हैं। और कोई ऐसा कानून कोई ऐसी चीज भी बन रही है जिसके लिए आखिरत बेहतर हो जाए। नमाज की पाबंदी कर देते, नमाज का हुक्म दे देते, सूद को बंद कर देते, शराब को बंद कर देते, जनाकारी को बंद कर देते, बेहयाइयां बुराइयां बंद करते, चोरियां डाके बंद करते, सजाएं मुकर्रर करते। आखिरत के लिए कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह फरमाता है जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में गुम होकर रह गई, और फिर उनका ख्याल क्या है। अल्लाह फरमाता है वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और वो गुमान ये रखते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुमान उनका ये है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आखिरत के लिए नहीं कर रहे। जो असल जिंदगी है ये लोग बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाले और घाटा खाने वाले। जो लोग सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं और दीन का दर्द भी रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला का इरशाद है, कोई हमारा कौल नहीं। ये ना देखें कौन कहता है, ये देखें कहता क्या है। अल्लाह का फरमान हम तुम्हें बता रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की कामयाबी के लिए है और आखिरत की तरफ कोई ख्याल नहीं, ये बहुत ज्यादा नुकसान और घाटा उठाने वाला। मुसलमान का मकसूद आखिरत है। हमारे नबी पाक ने आखिरत को इख्तियार फरमाया, हमने यहाँ मेहनत करनी है, उसकी जज़ा जाके आखिरत में पानी है। बस हम दुनिया के लिए लगे, ये हो जाए वो हो जाए, कोई गरीब ना रहे, कभी हो ही नहीं सकता। हम कौन है सबकी गरीबी को खत्म करने वाले, जब अल्लाह नहीं चाहता कि सारे अमीर हो। ये तो अल्लाह के साथ मुकाबला शिर्क है, असल शिर्क ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है, जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। ये उसकी मर्जी मशीयत है, इसमें हिकमत है। या अल्लाह सबका रिज़्क़ कुशादा हो जाए, सारे मालदार हो जाए, कोटियां बंगले जमीनें, इसमें क्या अर्ज है। अल्लाह फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह जमीन में सबका ही रिज़्क़ कुशादा कर दे, सबको मालदार बना दे, तो ये जमीन फितना और फसाद का अड्डा बन जाएगी। एक दूसरे को मारेंगे, शराबे पिएंगे, जना करेंगे, पैसा फिर इनको टिकने नहीं देगा। तो ये हिकमत है उसकी, किसी को गरीब किसी को अमीर।
تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈرتے رہے، سبق حاصل کرتے رہے، عبرت حاصل کرتے رہے۔ ہاں اگر واقعی غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو وہ کام کرو جس سے غریبوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ اے چوریاں، اے ڈاکے، اے رشوتیں، بولو اب بھی کوئی کام بغیر رشوت کے ہوتا ہے؟ رشوتیں بند کرو، عدالتوں میں عدل ہو، انصاف ہو، پولیس سب کے ساتھ عادلانہ انصاف کرے تاکہ غریبوں کی راہ میں جو پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں یہ دور، سب کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ سمگلنگ بند کرو۔ کس طرح سمگلنگ ہو رہی ہے؟ ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے، عجیب تماشا ہے۔ میں کوئٹہ شہر میں گیا تو وہاں سب چیز غیر ملکی بک رہی ہے، کپڑا بک رہا ہے، برتن بک رہے ہیں، تمام غیر ملکی، جاپان کی، دوسرے ملکوں کی چیزیں بک رہی، شہر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور آپ اسی شہر میں پاکستان کا شہر خرید کر اسٹیشن پر آ جائیے، وہاں پکڑنے والے بیٹھے۔ بھائی شہر میں بند کرو، وہاں ہی نہ بک رہے تو وہاں عام بک رہی ہے، نہ خریدار پر پابندی، نہ بیچنے والے پر پابندی، خرید لو اسٹیشن پہ آ جاؤ، پھڑ لینے کیوں خرید غیر ملکی کپڑا کرے؟ اے قانون، ایکو شہر ایکو ملک۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، غریبوں کے لیے آسانی اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے، مساوات قائم کی جائے، عدالتوں میں مساوات ہو، جو بھی جرم کرے اس کو سزا ملے، چاہے وہ وزیر ہو یا فقیر ہو۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں، تو کس طرح برائیاں دور ہو سکتی؟ اسی واسطے پریشانیاں زیادہ، چیزیں پہلے سے بہت مہنگی، اطمینان سکون ختم ہو گیا۔ جو 25 سال سے بھائی بھائی بن کے رہتے چلے آ رہے تھے ان میں عداوتیں اور نفرتیں قائم ہو، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا، بڑی برکت والا دور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ انگلینڈ میں، انگلستان میں قانون ہے یہ کہ کوئی شرابی شراب پی کے موٹر نہیں چلا سکتا، کار موٹر وغیرہ کوئی شراب پی کے چلائے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ کر کیا کرتے ہیں، اسی وقت اس کا لائسنس منسوخ کر دیتے ہیں کہ آئندہ یہ موٹر نہیں چلائے۔ انگلینڈ میں، انگلستان میں، انگریزوں کے ملک میں، کافروں کے ملک میں شراب پی کر موٹر چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شراب پی کے موٹر چلائے، پولیس والے پکڑ لیں، اسی وقت اس کا لائسنس منسوخ کر دیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے، یہ جرم کیا ہے۔ انگلستان میں تو شرابی کے ہاتھ میں موٹر نہیں دیتے، ایسے شرابیاں دے ہاتھ سارا ملک ہی دے کرتے۔ بولو ایک شرابی نے کی حال کیتا ہے ساڈا یا خان، ملک کو تباہ کر دیا۔ تو معمولی بات نہ سمجھو، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں رہنما اور ملک کے سربراہ، ان کی غلطی معمولی غلطی نہیں، ان کی غلطی سارے ملک کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش ہوئی تھی، گلی میں کیچڑ اور پانی تھا، اتنا اتنا پانی تھا، فٹ فٹ، تو لوگ کنارے کنارے چلتے تھے، کوئی پتھر اینٹیں رکھی ہوئی تھی، امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک لڑکا پانی میں بھاگتا ہوا جا رہا، امام صاحب نے فرمایا لڑکے سنبھل کے چل، کہیں پھسل جائے گا، اوے تلک پائے گا، پھسل جائے گا۔ تو اس لڑکے نے جو جواب دیا اس کو یاد کر کے امام صاحب رویا کرتے، فرماتے تھے وہ لڑکا بھی میرا استاد ہے۔ اس لڑکے نے کہا امام صاحب آپ میری فکر نہ کیجئے، میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ سنبھل کے چلیے، کیونکہ آپ جماعت کے امام ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں نے آپ کی تقلید کرنی ہے، آپ سنبھل کے چلیے، کہیں آپ پھسل گئے ساری قوم ہی پھسل جائے۔ اللہ آپ پھسل گئے تو ساری قوم کا پھسلنا ہوگا، آپ سنبھل کے چلیے، میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا۔ تو امام صاحب فرمایا کرتے تھے وہ لڑکا بھی میرا استاد ہے، اس نے مجھے سبق دیا، اس کی بات کو یاد کر کے آپ رویا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہوتی ہے، ان کی غلطی کوئی غلطی نہ سمجھو، ان کی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ پورے ملک کی تباہی کا باعث بن۔ تو یا خان نے کیا حال کیا ہمارا، اور ابھی تک جناب وہ دیتے ہیں، ایک ہے بڑی مصیبت ہے۔ ایڈے ایڈے غدار جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو بولو آئندہ غداروں کے حوصلے بڑے ہوں گے یا نہیں؟ کہیں گے خیر میرے ان بگڑنا چاہیے، چھوڑ کر جانے جو مرضی کرو۔ یہ چیزیں ہیں عرب میں، بس جس نے ذرا کی ختم، تاکہ آئندہ کوئی ڈر آگے تو انہیں تو سمجھنا بھی میری جان جا رہی۔ یا یہاں پتہ ہے آج کل آپ کو کہاں ہے؟ کوئٹہ، اور کوئٹے کے آگے چمن اور زیارت ٹھنڈی جگہ، وہاں پہنچے ہوئے، اور اندیشہ ہے سن لو کہ کسی دن کے وہ ایران پہنچ گئے۔ تو میاں ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، قسم خدا کی یہ ملک ہم نے بڑی قربانی دے کے حاصل کیا،
یہ ملک ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں حکومت دے دو, ہم اقتدار نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں حکومت تم ہی اپنے پاس رکھو, اقتدار تم اپنے پاس رکھو, لیکن خدا کے لیے ملک کی تباہی کے راستے ہموار نہ کرو, ملک کی آبادی کے لیے دو. تمہیں اس لیے نہیں اقتدار دیا کہ تم ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ سب شرابیں, جناح کاریاں, برائیاں, ان کا نتیجہ. یہ ہمارے گناہ ہیں جو مختلف صورتوں میں ہم پر مسلط. تو بھائی بات یہ ہے, وقت ہو گیا بہت زیادہ. معراج کا ذکر ابھی پورا نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. تو مختصر یہ ہے کہ سرکار سدرا پر تشریف لے گئے, جبریل امین بھی رہ گئے, سرکار آگے گئے, لامکان میں جلوہ گر ہوئے, کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے, رب تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا, بے شمار نعمتیں, برکتیں, رحمتیں حاصل کیں, اور امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر سرکار واپس آئے. تو وہی وقت تھا, وہی گھڑی تھی, وہی ساتھ تھی, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے, لالے موسے میں یہ ادارہ جو ہمارا ادارہ یہ قائم ہے, یہ ادارہ پورے علاقے کے واسطے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے. دن بدن اس ادارے میں ترقی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں غوثیہ ہائی سکول بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ تعلیمات شرقیہ قائم ہو رہا ہے, جس میں مولوی فاضل وغیرہ کی بھی تیاری کرائی جائے گی. الحمدللہ یتیم خانہ بھی قائم ہو رہا ہے.